آج ہم سائنس کی اس غیر معمولی شاخ پر بات کریں گے کہ جس پر بنیاد رکھ کر جدید دنیا کی تمام علوم نے اپنے عروج کو حاصل کیا، یعنی میتھمیٹکس۔ اگر میتھمیٹکس کی سائنس دنیا میں نہ ہوتی تو آج آپ کوئی انجینئرنگ نہ دیکھتے، آپ کوئی فزکس، کیمسٹری اور ایسٹرونومی نہ دیکھتے، آپ کوئی کسی قسم کی دنیا کی جو جدید ترقی ہے وہ انسان کے لیے ناممکن ہوتا اگر مسلمان قرون اولیٰ میں میتھمیٹیکل سائنسز کو ڈیولپ نہ کرتے۔ ہم اپنے یونیورسٹی اور کالجز کے دور میں میتھس کرتے ہوئے خاص طور پہ ٹریگنومیٹری اور الجبرا سخت پریشان ہوا کرتے تھے، اینڈ وی یوزڈ ٹو کرس دی ویسٹرن سائنٹسٹ جنہوں نے میتھمیٹکس ایجاد کیے، بٹ ناؤ وی ٹیک آور ورڈز بیک، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ پوری میتھمیٹکس، ٹریگنومیٹری، الجبرا اور اس کی تمام بیسک سائنسز، حتیٰ کہ نیومرلز بھی، یعنی 0 سے لے کے شروع کیجئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک سے لے کر کوڈریٹک اور کیوبیکل ایکویشنز تک اور کمپلیکس ایکویشنز جو ٹریگنومیٹری کی آج ہیں، جو مختلف لاز جو آج ہم پڑھتے ہیں، وہ تمام کے تمام مسلمان سائنسدانوں نے قرون اولیٰ کے دور میں ایجاد کر دی ہے۔ یعنی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ میتھمیٹکس پر مسلمانوں نے اتنی توجہ کیوں دی؟ دیکھیے، میتھس ہمارے دین کی اساس بن جاتی ہے کہ جب مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے، آپ نے وراثت تقسیم کرنی ہے، یہ سائنسز مسلمانوں کی نیڈ بن گئی، دے بیکیم دی ریکوائرمنٹس۔ اس لیے کہ جب ماشاءاللہ سیولائزیشن پوری عروج پر پھیلی، چین سے لے کے یورپ تک مسلمان حکومتیں قائم ہوئی اور لوگوں کی ضروریات بن گئی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فارغ البالی دی، دولت آنا شروع ہوئی، فراوانی ہوئی، بیت المال میں کروڑوں کی آمدنی ہوئی۔ اب یہ ساری کیلکولیشنز اور حساب کتاب کرنا، تو اس پورے ڈاکٹرن کو، اس پوری میتھمیٹکس کو، اس سائنس کو باقاعدہ دینی فریضہ سمجھ کے ڈیولپ کیا گیا۔ یعنی جو عظیم ترین میتھمیٹیشین مسلمانوں کے، اور الخوارزمی، اگر آپ ان کے اپنے الفاظ میں سنیں تو الخوارزمی خود کہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میتھمیٹکس ڈیولپ کرے، کیونکہ وراثت کی تقسیم ہے، جائیداد کی تقسیم کرنا ہے، روپے پیسے کا معاملہ ہے، آپس میں میل ملاپ ہے، حتیٰ کہ اگر نہریں کھدوانی ہے اور مختلف قسم کی جتنی بھی کیلکولیشن انسان کی زندگی میں آتی ہے، ان تمام کے لیے میتھمیٹیکل سائنسز ضروری ہیں، اس لیے ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور جو بات ہم نے پہلے کہی کہ مسلمانوں کا سارا فوکس جو ہوا کرتا تھا، اس کی بنیاد قرآن و سنت اور ان کا دین تھا۔ خوارزمی کی کتاب الجبر والمقابلہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو اس کتاب کے انٹرو سے ہی پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ سائنس کی کتاب ہے، لگتا ہے کہ یہ شاید قرآن و سنت کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی اس حد تک اس کی بنیادیں قرآن و سنت میں تھی کہ تمام فوکس مسلمانوں کا، جو بھی سائنس وہ ڈیولپ کرتے تھے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ دین کو سرو کیسے کر سکتے ہیں، دین کی خدمت کیسے کی جا سکتی۔ تو آج ہم آپ کو اس میتھمیٹیکل سائنسز کے بارے میں، وہ جو ماشاءاللہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن اس فیلڈ کے بارے میں بریفلی مختصراً ایک تعارف ہم آپ کو اس کا کراتے ہیں، اور آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ آپ کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے کہ کس قدر اعلیٰ پیمانے پر مسلمانوں نے میتھمیٹکس کو پہنچا دیا تھا اس دور میں جب دنیا نے سائنسز کے تصورات بھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، اور مسلمان اس وقت کوڈریٹک اور کیوبیکل ایکویشن سالو کر رہے تھے۔ دس سیمز انبلیویبل۔ لیکن آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جو نیومرلز ہیں، یعنی 0 سے لے کے 9 تک، ان کو آج بھی دنیا میں عربک نیومرلز کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلے رومن نیومرلز ہوا کرتے تھے جو لیٹن سے آئے تھے، اور ان رومن نیومرلز کے ساتھ کیلکولیشنز کرنا، ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، سبٹریکشن، تو پریکٹیکلی وہی ناممکن تھا۔ تو باقی جو ایڈوانس فیچرز ہیں میتھمیٹکس کے، یعنی اگر ایکویشن سالو کرنی پڑے دین یو جسٹ فرگیٹ اباؤٹ اٹ۔ یہ اس حوالے سے اتنا بڑا کنٹریبیوشن مسلمانوں کا کہ عربک نیومرلز مسلمانوں نے ایجاد کیے، اور یہ جو انگلش میں، اردو میں جو یا عربی میں جو لفظ صفر استعمال ہوتا ہے 0 کے لیے، اس سے یہ انگلش میں لفظ سائفر نکلا ہے، جو سائفر یعنی کوڈ لینگویج کے لیے، کوڈز کے لیے استعمال لفظ ہوتا ہے۔ سائفر بذات خود ایک پوری سائنس ہے آج میتھمیٹکس میں بھی اور انجینئرنگ میں۔ وہ لفظ سائفر نکلا ہی عربی کے لفظ صفر سے، کہ جو مسلمانوں نے مغرب کو اس سے متعارف کرایا۔ پھر یہ جو ڈیسیمل سسٹم ہے، یعنی جو اس کو ہم آج استعمال کرتے ہیں، میتھمیٹکس ٹو دا بیس آف 10، یہ بائنری سسٹم جو ہے ٹو دا بیس آف 2 کام کرتا ہے۔ یہ ڈیسیمل سسٹم جو ہے، جو آج پوری دنیا میں جو میتھمیٹکس کا جو نظام قائم ہے، اس کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میتھمیٹیکل ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے جو ویریبل کے سمبلز ہیں، یعنی ایکس یا وائی، جو ویریبل استعمال ہوتے ہیں میتھمیٹیکل ایکویشنز میں، سب سے پہلے ویریبلز کو بھی مسلمانوں نے استعمال کرنا شروع کیا، جیسے ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ ایک حیرت انگیز بات جو تمام مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ نوٹ کریں گے، اور جو آج کی اگر ہم اسپیشلائزیشن کے دور میں اگر یہ دیکھیں، کیونکہ آج جو شخص انجینئر ہوتا ہے تو وہ صرف انجینئرنگ کے شعبوں میں، کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے تو اس طرف، کوئی اسٹرونامر ہے تو صرف اس سائڈ پہ، یا کوئی فلاسفر ہے تو صرف فلسفے کی بات کرتا ہے۔
मगर जो हैरान कुन चीज हमको हमेशा कुरून उला के मुसलमान साइंसदानों में मिलती है कि वो हरफन मौला हुआ करते थे। एक एक शख्स एस्ट्रोनॉमर भी है, मैथमेटिशियन भी है, केमिस्ट भी है, बायोलॉजी में भी एक्सपर्ट है, साथ साथ वो कुरान और सुन्नत भी एक उलूम पे एक गहरी नजर रखता है, और वो एक फलसफी भी है। ये एक अजीब और गरीब कॉम्बिनेशन होता था। इसीलिए जब हम मुख्तलिफ साइंसेस का जिक्र कर रहे हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ नॉलेज का जिक्र करेंगे, तो इन लोगों के नाम बार बार सामने आएंगे। इनको हम एस्ट्रोनॉमी में भी जिक्र कर चुके हैं, ज्योग्राफी में भी इनका नाम आएगा, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में भी, और साथ फिलॉसफी और सोशल साइंसेस की जब हम बात करेंगे तो इन्हीं नामों में से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मोटी मोटी किताबें लिख डाली, जिनको आज पढ़ने के लिए जिंदगी चाहिए, और इन अल्लाह के बंदों ने वो किताबें लिख डाली अपनी जिंदगी में। हर मौजू पे जब कलम उठाया फिर कलम ही तोड़ के रख दिया कि उससे बेहतर किताब आज तक लिखी नहीं जा सकी। और कुजा ये कि ये कुरून उला की बात हम कर रहे हैं, कम से कम हर किताब 1000 साल पहले की लिखी हुई। तो बड़े बड़े मुसलमान मैथमेटिशियंस का जब हम नाम लेते हैं तो उसमें कुछ नाम जो हमारे सामने आते हैं वो अल ख्वारिज़मी बजाते खुद, जिनका हम पहले बहुत तारुफ करा चुके हैं, अल किंदी बहुत बड़ा नाम, अल तूसी एस्ट्रोनॉमर भी और माशाअल्लाह बहुत बड़े मैथमेटिशियन, अल बत्तानी और उमर खय्याम। यानी ये वो तमाम नाम कि जिनको हम अपनी तारीखों में मुख्तसरन पढ़ते चले आए, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आज की जदीद मैथमेटिक्स की मुकम्मल तौर पर बुनियाद रखी। मिसाल के तौर पर अगर आप ख्वारिज़मी को लीजिए तो ख्वारिज़मी फादर ऑफ अलजबरा कहलाते हैं, यानी मैथमेटिशियन भी हैं, एस्ट्रोनॉमर भी हैं, जियोग्राफर भी हैं। यानी 780 की पैदाइश है इनकी, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनकी किताब, अगर इनकी सबसे मशहूर किताब अल जबर वल मुकाबला का अगर आप उठा के देखिए तो इस किताब में इन्होंने प्रैक्टिकली पहली मर्तबा अलजबरा को शुरू किया। द वर्ड अलजबरा बजाते खुद निकला ही अलजबर वल मुकाबला से। जब जबर की बात करते हैं तो दैट इज द एक्स वेरिएबल, जो कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे है, जिसको मालूम करना है, और उसके मुकाबिल में उसके सामने जो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, इससे यह नाम निकला है अलजबर वल मुकाबला। और ये वो किताब थी कि जो अगर आप इसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आज आप देखिए, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी अवेलेबल है ख्वारिज़मी की उन किताबों के, और इंसान हैरान रह जाता है कि इसमें जहां प्योर हार्डकोर मैथमेटिक्स और अलजबरा की वो बात कर रहे हैं, साथ साथ उसमें अल्लाह ताला का इस तरह जिक्र किया जा रहा है, कुरान और सुन्नत के ऐसे हवाले दिए जा रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा तारुफ कराया जा रहा है कि इंसान यानी इन उस जमाने की मुसलमान साइंसदानों की सोच और फिक्र समझ में आ जाती है कि इनका सारा फोकस जो कुछ वो कर रहे थे उसकी ग्राउंडिंग, उसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत पे थी। ये सेकुलर साइंटिस्ट नहीं थे, ये वो साइंटिस्ट थे जो अपने अल्लाह उसके रसूल से ताल्लुक रखते थे और फख्र महसूस करते थे इस बात में कि जदीद दुनिया के तकाजों को वो इस्तेमाल करें अल्लाह के दीन को फरोग देने के लिए। आज भी ख्वारिज़मी की किताबों के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, और इंसान जब उनको पढ़ता है तो वाकई फैसिनेट होकर रह जाता है। हम यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ सैंपल दिखाएंगे उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स के, और जिससे इंसान को अंदाजा होता है कि कितनी मेहनत करके इन लोगों ने वो किताबें लिखी कि जो, और अगर इस बात को भी जहन में रखिए कि आज से कोई 1200 साल पहले की बात हो रही है, और उस वक्त इन साइंसेस को इस लेवल पर डेवलप करना, फिर ये बात समझ में आती है उस मगरबी दानश्वर की कि अगर मुसलमान अंदलूसिया से ना निकाले जाते तो पूरी दुनिया, इंसानियत शायद चांद पर 100 साल पहले पहुंच जाती। जो हमारा नुकसान हुआ था, पहले मंगोल जिन्होंने बगदाद तबाह किया और उसके बाद अंदलूसिया मुसलमानों के हाथ से निकला, ये दो जवाल अगर इंसानियत को ना पहुंचते फिर वाकई इंसानियत जिस मकाम पर होती, क्योंकि उन साइंसेस की बुनियाद भी रूहानी थी, सेकुलर लादीन नहीं थे कि दुनिया में तबाही फैलाते फिरे। ये हैरत अंगेज काम इन साइंसदानों का जो अकलों को दंग आज किए रखता है, इंसानों को परेशान कर रखता है। प्रैक्टिकली अकल में आने वाली बात नहीं है कि इन लोगों ने किस तरीके से वो साइंसेस डेवलप की जो आज मॉडर्न कंप्यूटर्स जिन इक्वेशंस को रिजॉल्व करते हैं, उसकी फाउंडेशन 1100-1200 साल पहले कुरून उला के मुसलमान साइंसदानों ने रख दी थी। इसी तरह अल ख्वारिज़मी ने एक हैरत अंगेज कॉन्सेप्ट जो उस वक्त दे दिया था, वो स्क्वायर तो स्क्वायर रूट्स का था। आज हम मैथमेटिकल इक्वेशन में स्क्वायर्स निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। अल ख्वारिज़मी का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट उठा के देखी तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का पूरी डेफिनेशन बनी हुई है उसके अंदर, और इंसान फिर यही देख के सोचता है कि ख्वारिज़मी ने ये सब कहां से सीखा होगा, जबकि ये सब कुछ उससे पहले ना ग्रीक मैथमेटिक्स में था, ना लैटिन मैथमेटिक्स में था, ना इंसानियत ने इससे पहले कभी ये मैथ्स इस तरह की देखी थी। तो ये अल्लाह के बंदे ये नॉलेज कहां से लेकर आते। इसी तरह अरबिक न्यूमरल्स की बात है, जो बात हमने पहले बताई कि 0 से लेके 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो आज भी दुनिया में मुरव्वज है। डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, इन न्यूमरल्स को अरबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। एक्नॉलेजमेंट है इस बात की कि ये सारे उलूम दुनिया ने मुसलमानों से सीखे हैं। वैसे हकीकत यह है कि न्यूमरल्स को अरबिक न्यूमरल्स के बजाय मुस्लिम न्यूमरल्स कहना चाहिए था, पर यह भी मगरिब की क्रेडिट इस्लाम और मुसलमानों को देने के बजाय अरबों को देकर तासुब कायम करना चाहते हैं। वरना जो आज भी अगर न्यूमरल्स को जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं और जिस तरह वो अरबी में लिखे जाते हैं, वाहिद, अस्नैन, सलासा, अरबा, खम्सा, सत्ता, सबा, समान, तिसा और सिफर,
اور اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے تو وہ ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح جس طرح عربک میں لکھے جاتے ہیں، انگریزی نے اس کو پریکٹیکلی اسی طریقے سے کاپی کیا ہے. یہ عربک نیومرلز نہیں، مسلم نیومرلز ہیں، لیکن مغرب کا تعصب یہاں نظر آتا ہے کہ ان کو عربک نیومرلز کہہ کے کریڈٹ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے. اسی طرح 800 عیسوی میں پیدا ہونے والے غیر معمولی سائنسدان کندی، اگر آپ ان کے ایٹریبیوٹس دیکھنا شروع کریں تو پھر انسان عقل حیران رہ جاتی ہے کہ حرفن مولا ایک سائنسدان جو دنیا کی کوئی سائنس ایسی نہیں ہے جس میں اسپیشلائز کر کے عروج پہ نہ پہنچ گئے. میتھمیٹیشین، اسلامک فلاسفر، ایسٹرولوجر، ایسٹرونامر، فزسسٹ، کیمسٹ. کون سی شاخ ایسی ہے اس زمانے کی نالج کی یا آج کی نالج کی کہ جس میں کندی عروج پہ نہ پہنچے ہو؟ انسان حیران یہ ہوتا تھا کہ اسلامک مدرسے اس طرح کے کس زمانے میں تھے، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کیا تھے کہ جہاں پہ یہ سائنسدان تمام علوم پر علم حاصل کرتے تھے اور عروج پر ایسے پہنچتے تھے کہ ان سے بہتر انسان اس دور میں پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا. تخصیص یعنی اسپیشلائزیشن کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہر فیلڈ میں جا رہے ہیں اسپیشلائز کر رہے ہیں. اور یہ تصور کہ جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن یہ مسلمانوں پر نہیں تھا، یہ حرفن مولا تھے، جس ٹریڈ میں جاتے تھے اس میں ایک ایسی نئی ڈائمنشن کریٹ کرتے تھے کہ آج بھی دنیا ان کی کتابوں سے استفادہ کرتی. الکندی نے 4 والیوم لکھے نمبر سسٹم پہ، یعنی ان کی بڑی مشہور کتاب ہے کتاب فی استعمال العدد الہندی، یعنی انڈین نیومرلز کے اوپر ان کو استعمال کرنے کی کتاب. اور اس نے آج کی ماڈرن میتھمیٹکس کی بنیاد رکھی. ان کی 4 والیوم پر یہ کتاب انہوں نے میتھمیٹکس پر لکھی، جس میں انہوں نے انڈین نیومرلز بھی لیے، جس کو انہوں نے آپس میں استعمال کیا، اس ماڈرن میتھمیٹکس کے پرنسپلز بتائے. یعنی انسان سوچتا ہے کہ یہ 4 والیوم اس دور میں میتھمیٹکس پہ لکھنا، وہ بھی صرف ایک فیلڈ پہ، جبکہ جب کندی کے ایٹریبیوٹس آپ کو بتائیں کہ 20 اور فیلڈز ایسے ہیں کہ جہاں پہ وہ عروج پر پہنچے اور انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی اس کے اوپر جو آج انسان زندگی میں پڑھ نہیں سکتا، اور یہ اللہ کے بندے لکھ ڈالتے تھے. اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ علوم یہ لے کر کہاں سے آتے تھے. اسی طرح البتانی جو 868 AD میں پیدا ہوئے، اگین میتھمیٹیشین، ایسٹرونامر، ایسٹرولوجر، دنیا جہان کے میتھمیٹیکل اور ایسٹرونامیکل سائنسز میں عروج پر پہنچے. اور البتانی نے بھی جو کنٹریبیوشن کی ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے آج کی میتھمیٹکس کو ڈیولپ کرنے میں. یعنی البتانی نے ٹریگنومیٹرک ریشوز ایجاد کیے. یعنی آج کے وقت اگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو آج ٹریگنومیٹری میں ریشو استعمال کرتے ہیں کہ لینتھ اینڈ لیگ آف ٹرائنگل، اس میں ہائپوٹینیوس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیا ہے، سائن کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے، اور یہ تمام جو رائٹ اینگل ٹرائنگل کو سالو کرنے کے جو ریشوز اور ایکویشنز ہیں وہ تمام کی تمام البتانی کی ایجاد کرتا ہے. آج پوری ٹریگنومیٹری بیس کرتی ہے ٹرائنگلز کے ان لاز کے اوپر، ان رائٹ اینگل ٹرائنگل، آئسوسیلس ٹرائنگل میں اور مختلف قسم کے فگرز کے اوپر جو جیومیٹری میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور ان کے آپس میں ریشوز کیا ہیں، ایکویشنز کیا ہیں، کیلکولیشنز کیا ہیں. یہ ساری کیلکولیشنز بتانی آج تقریباً 1200 سال پہلے کیلکولیٹ کر چکے تھے. اور جو فاؤنڈیشن بنتی ہے ماڈرن ٹریگنومیٹری کی، ٹریگنومیٹرک لاز کی، جو آج ہماری جدید یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے بتانی کے لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح ایران کے شہر نیشاپور میں پیدا ہونے والے عمر خیام تقریباً 11ویں صدی میں پیدا ہوئے. اگین ایک حیرت انگیز وجود، میتھمیٹیشین، ایسٹرونامر، فلاسفر، پوئٹ. عمر خیام کی تو بہت شاعری مشہور ہے، لوگ تو ان کو ایک پوئٹ کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن nobody knew کہ he was an intense mathematician. انہوں نے جو میتھمیٹیکل ماڈلز ایجاد کیے، انہوں نے جو ایکویشنز کیلکولیٹ کی، انہوں نے جو کیلنڈر ایجاد کیے، اور جو انہوں نے سولر سسٹم کے بارے میں، اسٹرونومی کے بارے میں لکھا ہے، وہ اتنا حیرت انگیز ہے. کنسیڈر دا فیکٹ کہ یہ باتیں آج سے تقریباً 900 سال پہلے کی جا رہی ہیں، جب کوئی آج اس طرح کے میتھمیٹیکل ٹولز یا اسٹرونومیکل ٹولز اویلیبل نہیں تھے لوگوں کے پاس کہ وہ ان سے کیلکولیٹ کر کے ان ساری چیزوں کو جو آج ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس میں استعمال ہوتی ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں. یعنی عمر خیام نے تو پریکٹیکلی کمال ہی کر دیا. ان کی ایک حیرت انگیز کتاب مقالہ فی الجبر والمقابلہ، یعنی a paper on algebra basically. یہ کتاب ایک ماسٹر پیس ہے الجبرا پہ، اور اس نے الجبرا کو عروج پر پہنچانے میں اپنا کمال ادا کیا. یعنی وہ کتاب اوریجنل مینuscript آج اویلیبل ہے، اس کی تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ اس طریقے سے یہ پیپر جس نے ایک کمال کی حد پر پہنچا دیا الجبرا کو، اس قدر ایکسپلین کیا اس کو. It was a textbook which was taught for hundreds of years. اس کے بعد آنے والی صدیوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی رہی، اس کو ریفرنس بنایا گیا، یہ بینچ مارک ڈاکومنٹ بنا الجبرا کے اوپر ان کا یہ پیپر. اور آج بھی اس کو ایک ماسٹر پیس ٹریٹائز سمجھا جاتا ہے اس میتھمیٹیکل ماڈلز پہ جو آج الجبرا میں استعمال کی جاتے ہیں، جن کی فاؤنڈیشن عمر خیام نے تقریباً آج سے کئی سو سال پہلے رکھی. عمر خیام نے اسی پر بس نہیں کر دیا، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اور حیرت انگیز کام بھی جیومیٹری اور الجبرا پر کیے. انہوں نے جیومیٹرک سولوشن آف کیوبک ایکویشنز پیش کی، یعنی کیوبیکل ایکویشن کو سالو کیا.
पार्शियल ज्योमेट्रिक सॉल्यूशंस ऑफ अदर इक्वेशंस दी। यानी ये बात, ये तस्वुर कि उस वक्त मुसलमान क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, वो इक्वेशन जो फंडामेंटल हैं तमाम किस्म के डायनामिक, एरोडायनामिक्स को और फ्लूइड डायनामिक्स को और तमाम अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को रिजॉल्व करने के लिए मुसलमान उस दौर में इनको इजाद करके रिजॉल्व कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। और इससे पहले कोई मॉडल मुसलमानों के पास नहीं था कि जिसको देखकर वो इस मैथमेटिक्स को इजाद करते। आज आप कोई भी मैथमेटिक्स की किताब उठा के देखिए, उसमें ये सारी इक्वेशंस जो लिखी हुई है, ये सारी की सारी आपको उमर खयाम को या ख्वारज़मी को या बत्तानी की या दूसरे किंदी की किताबों में आपको लिखी हुई मिलेंगी। और वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी यूरोप की लाइब्रेरियों में। बिला वजह नहीं है कि इकबाल मातम करते हैं इस बात का कि किताबें अपने आबा की देखें, उनको यूरोप में तो होता है दिल सी पारा। हमारा दिल कट जाता है जब हमारे बुजुर्गों की किताबें हमें यूरोपियन लाइब्रेरीज में रखी हुई मिलती हैं और वो फिर खयानत ये करते हैं कि उनमें से मैन्युस्क्रिप्ट निकालने। पूरा रेफॉर्मेशन, रेनेसां, इंडस्ट्रियल पेज वक्त उनका पीरियड ही वो गुजरा है कि मुसलमानों की किताब से मैटर निकाल कर लैटिन में ट्रांसलेट करके अपने नाम से आगे चलाकर फिर आज की टेक्स्ट बुक में जो लिखा जाता है कि ये सारा कुछ मगरबी साइंसदानों ने इजाद किया हमारे बच्चों को ज़हनी तौर पर एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए। आप इन किताबों को ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट उठा के देखिए, आप फैसिनेट हो जाएंगे कि किस तरह हमारे इन बड़ों ने, हमारे इन बुजुर्गों ने अपने जिंदगियों में जिंदगियां खर्च कर दी उन मॉडर्न फिजिकल साइंसेस को डेवलप करते हुए। तस्वुर ये किया जाता है कि मुसलमानों ने सिर्फ फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल साइंसेस पे काम किया, कुरान और हदीस पे, तफसीर पे, लेकिन हमारे जो फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट जीनियसेस थे बाद में जो आने वाले पीरियड में कुरून उला के दौर में आए, उन लोगों ने जितना काम फिजिकल साइंसेस पे, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री पे किया है वो इतना ग्राउंड ब्रेकिंग है, प्रैक्टिकली ब्रेथ टेकिंग। इंसान देख के फैसिनेट हो जाता है कि सुभान अल्लाह, इन बुजुर्गों को क्या तोहफा अल्लाह ने दिया हुआ था कि प्रैक्टिकली मैजिकल डिस्कवरीज कर रहे थे। वो अब जिस फील्ड में हाथ डालते थे प्रैक्टिकली जादुई तौर पर उसमें ऐसे ऐसे खजाने निकालते थे कि आज भी इंसान हैरान परेशान बैठा है कि ये बुजुर्ग कैसे कर गए इन सारों। इसी तरह एक और हैरत अंगेज नाम तूसी का, इनका नाम हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं जो एस्ट्रोनॉमी के हवाले से, मगर साथ साथ एक फैसिनेटिंग मैथमेटिशियन भी है और मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, फिजिसिस्ट, केमिस्ट। यानी वही बात कि जिस मौजू पे ही इन्होंने कलम उठाया कलम तोड़ के रख दिया। ईरान के स्टैंप के ऊपर इनकी तस्वीर भी बनी हुई है और उनको नेशनल हीरो के तौर पर ईरान में जगह दी जाती है। तूसी का एक हैरत अंगेज कारनामा यह है कि उन्होंने एक बहुत मोटा डॉक्यूमेंट लिखा क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, एक फिजिकल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक शेप है, ज्योमेट्रिक शेप है, और वो इतनी हैरत अंगेज किताब उन्होंने इसके ऊपर लिखी कि वो उनकी किताब उसने प्लेन और स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में, यानी प्लेन के और स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को रिजॉल्व करने में उसने कमाल कर दिया, फाउंडेशन सेट कर दी, बुनियादें बना दी उनकी उस किताब ने। और आज भी उस किताब के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं जहां पे आप ये देख सकते हैं कि वाकई ये काम तूसी ने अपनी उस किताब में किया हुआ है। और वही फिर लॉज, कवानीन जो अरबी में उन्होंने लिखे हुए आइंदा आने वाली सदियों में लैटिन में ट्रांसलेट होकर फिर आज इंग्लिश में हमारे पास पहुंचते हैं। ओरिजिनल वर्क उसके ऊपर, इन तमाम साइंसेस के ऊपर तमाम का तमाम काम तूसी का है। तूसी के हवाले से तो एक मगरबी डिक्शनरी ने एक्नॉलेज किया है इस बात को ओपनली कि ट्रिग्नोमेट्री में अल-तूसी के काम और उनकी खिदमात का इतराफ करते हुए कहा गया है कि तूसी की बेपनाह तहकीक के बाद ट्रिग्नोमेट्री रियाजी में एक जिम्नी शाख यानी सब ब्रांच के तौर पर सामने आई। यानी प्रैक्टिकली तूसी ने जो काम ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से किया है मैथमेटिक्स में, फिर इसके बाद उसको एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच के तौर पर एक्नॉलेज और एक्सेप्ट किया गया और फिर उसको डेवलप किया गया एज अ सब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मगरिब की साइंटिफिक डिक्शनरी तूसी के काम के हवाले से उनको एक्नॉलेजमेंट दे रही है। अजीब बात है, अफसोस की बात है कि मुसलमान दुनिया अपने इन साइंसदानों के नामों को नहीं जानती। हमारे बच्चे और जनरेशन हमारे इन साइंसदानों से, कुरून उला के इन बुजुर्गों से नावाकिफ है, लेकिन मगरिब के जो कुछ लोग कि जो एक्नॉलेज करते हैं, जिनमें कुछ अच्छाई बाकी रह गई है और जिन्होंने अक्ली और इल्मी खयानत नहीं की, वो एक्नॉलेज करते हैं इस बात को कि मगरिब की तमाम तर मीरास जो आज नजर आती है और जो हम पर यह कहकर मुसल्लत की जाती है कि मुसलमानों ने तो इंसानियत को कुछ भी नहीं दिया सिवाय जंगों और कत्ल गारत के, नाउजुबिल्लाह, वो इस पहलू को बताते हुए शर्माते हैं या मुनाफिक हैं और खाइन हैं कि मुसलमान बच्चों को कहीं ये कॉन्फिडेंस और एतमाद पैदा ना हो जाए कि हमारे बुजुर्गों ने जो काम किए थे, जो हमारे बुजुर्गों ने कामयाबियां हासिल की थी, जो हमारे बुजुर्गों ने रोशनी के मीनार कायम करके दुनिया को दिए थे, आज अगर दुनिया कायम है तो उसकी बुनियाद उन्हीं फाउंडेशंस के ऊपर है। इकबाल बिला वजह नहीं कहते थे कि आज की नौजवान नस्ल से कि अगर मैं तुमको तुम्हारे बुजुर्गों के वाकयात सुनाने शुरू करूं तो तुम्हारे तखय्युल से ज्यादा ये बात, तुम्हारे थॉट और तुम्हारे वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से बाहर है ये बात। तुम यकीन नहीं करोगे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कितने बड़े बड़े काम उस वक्त कि जब वो अमामा पहनते थे, जब वो दाढ़ी रखते थे, जब वो अपनी वैल्यूज पर अमल करते थे, जब वो कुरान और सुन्नत पर बेस करते थे। कोई उन्होंने अपनी
سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اقدار نہیں چھوڑ دی تھی، اپنے دین اور اپنی ویلیوز کو ترک نہیں کر دیا تھا، بلکہ اپنے دین، اپنی قرآن، اپنی سنت کو ہاتھ میں لے کر مضبوطی سے پکڑ کر اس کے بعد ماڈرن فزیکل سائنسز کی بنیاد رکھی، اور وہ کچھ کیا اس کے بعد کہ جو دنیا سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس دور میں ہمارے یہ بزرگ کیسے کر کے چلے گا۔ اسی طرح آج کل ٹریگنومیٹری کی کوئی کتاب اٹھائیے تو اس میں ایک سائن لا بہت مشہور ہے، یعنی ٹریگنومیٹرک ایکویشنز کو ریزالو کرنے کے لیے A/sin A = B/sin B = C/sin C۔ یقین کریں گے کہ یہ سائن لا بھی توسی کا ایجاد کردہ، یہ ہمارے بچوں کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ سارا کام ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا۔ یہ فیسنیٹنگ ہسٹری ہے ہماری۔ آج کوئی میتھمیٹکس کی کتاب یہ نہیں بتاتی کہ سائن لا مسلمان سائنسدانوں خاص طور پہ توسی کی ایجاد ہے، لیکن توسی کے جو اوریجنل مینuscripts ہیں، آج آپ ان مینuscripts اٹھا کے دیکھیے تو پورا لا اس میں لکھا ہوا ہے، کلیئرلی ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ یہ کام توسی جدید دنیا میں اس کو ری ڈسکور کرنے سے کئی سو سال پہلے کر چکے تھے۔ یہ ہم نے آپ کو صرف چند مسلمان میتھمیٹیشنز کا تعارف کرایا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیے پریکٹیکلی کہ میتھمیٹکس کی کوئی برانچ ایسی نہیں ہے جس کو مسلمانوں نے نہ صرف ایجاد نہ کی، رائٹ فرام دا نیومرل سسٹم، نمبر سسٹم سے ایجاد کیا، ڈیسیمل بیس سسٹم دیا، صفر دیا، زیرو دیا، پھر بیسک میتھمیٹکس ایجاد کی، پھر اس کو ایڈوانس کر کے الجبرا پہ لے گئے، پھر ٹریگنومیٹری پہ گئے، اس کے بعد ہائر لیول ایکویشنز، کوڈریٹک اور کیوبک ایکویشنز کو سالو کرنے کی بات کی، کوادریلیٹرل کو ریزالو کیے، اور پھر ان تمام میتھمیٹیکل ایکویشنز کو استعمال کر کے ایسٹرونومی پہ گئے اور ایسٹرونومیکل ماڈل بنائے، حتیٰ کہ سولر سسٹم کو اسٹڈی کیا، اور گیلیکسیز میں جو ستارے آج کل گیلیکسیز اور سولر سسٹمز میں اتنے ستارے آج ہیں جن کے نام مسلمان ہیں، جن کے نام اسلامی سائنسدانوں کے نام ہیں، جن کے نام مسلمان علماء اور خلفاء کے نام کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ انگریزی میں آپ آج ان کو پڑھتے ہیں تو پہچان نہیں پاتے، کیونکہ انگریزی میں ان کے ناموں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ جس طرح ان تمام مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں اگر کبھی مغرب میں ذکر کیا بھی جاتا ہے تو ان کے نام اتنا تبدیل کر کے یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک عام پڑھنے والا پتا ہی نہیں سکتا کہ یہ مسلمان سائنسدان تھا یا کوئی مغربی سائنسدان تھا۔ ہم اپنی تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو صرف ان بزرگوں پہ محدود نہیں ہے، ترتیب سے میتھمیٹیشنز پیدا ہوئے، اتنا بڑا خزانہ تھا کہ پریکٹیکلی پوری مسلم سلطنت میں چین سے لے کے اسپین تک، اندلسیہ تک، ہر کچھ عرصے کے بعد ایک فیسنیٹنگ میتھمیٹیشین سامنے نکل کر آتا تھا۔ چند نام ہم آپ کے سامنے لیتے ہیں، لیکن یہ صرف چند نام ہیں، یہ سینکڑوں میں تھے، ہزاروں میں تھے۔ پوری مسلم دنیا میں میتھمیٹکس پر اتنا کام کیا جا رہا تھا، اور آج افسوس کی بات ہے کہ جو مسلمان مدارس ہیں، جو مدرسے ہیں مسلمانوں کے، ان میں میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں پڑھائی جاتی۔ یہاں پر صرف فوکس کر دیا گیا دینی اور مذہبی علوم کے اوپر، اور کئی جگہ پر تو صرف فرقے کے علم کے اوپر، اس میں دین بھی نہیں سکھایا جاتا، صرف اپنے فرقے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے علماء کے لیے بھی، ہمارے دانشوروں کے لیے بھی، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے لیے بھی، کہ وہ کون سے لوگ تھے کہ جن کا علوم اتنے کمپریہنسو تھے، کہ جن کے سائنسدان ولی اللہ تھے، جن کے سائنسدان قرآن و سنت اور حدیث و تفسیر اور فلسفہ پہ عروج رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، جیوگرافی، ایسٹرونومی اور ان تمام بایولوجی اور میڈیکل سائنسز کے اوپر اس قدر عروج پہ تھے کہ آج کے ماڈرن ڈاکٹرز حیران ہیں کہ ان لوگوں نے یہ سائنسز کیسے ڈسکور کی۔ کچھ میتھمیٹیشنز جو اس دور میں مسلمانوں نے پیدا کیے، اور یہ تقریباً 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں، آج سے 800، 900، 1000 سال پہلے کی بات، 1100 سال پہلے کی بات پریکٹیکلی، کہ اسلام کے عروج کے دور میں ہی انہوں نے آنا شروع کر دیا تھا، اور ترتیب سے ماشاءاللہ بارش کے قطروں کی طرح یہ پوری مسلمان امت میں پھیلے ہوئے تھے۔ ثابت بن قرہ جو 836 میں پیدا ہوئے، ابو کامل 850 میں، ابراہیم ابن سینان 908 میں، محمد الوفا خراسان میں تقریباً 940 میں پیدا ہوئے، ابو بکر ابن محمد ابن حسین الکراجی وہ تقریباً 953 میں پیدا ہوئے، اور عبداللہ محمد ابن معدہ الجیانی وہ اندلسیہ میں تقریباً 990 میں پیدا ہوئے، اور غیاث الدین کاشی جو 1393 میں تقریباً پیدا ہوئے۔ یعنی یہ اگر آپ ترتیب دیکھیے، پریکٹیکلی ہر 30، 40، 50 سال کے بعد ایک گراؤنڈ بریکنگ میتھمیٹیشین پیدا ہو رہا ہے مسلمان ملت میں، اینڈ میتھمیٹکس واز اے مین اسٹریم سائنس۔ اس کو دین اور دنیا کر کے الگ نہیں کر دیا گیا تھا۔ دین کے لیے جس طرح خوارزمی نے پہلے کہا تھا کہ مسلمان امت کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ جب وہ اپنی وراثت کو، اپنی دولت کو اور اپنے تمام آپس کے معاملات کو جب آپس میں طے کرنے کی بات کرتے ہیں تو میتھمیٹکس ہماری بنیاد بن جاتی ہے۔ قرآن بذات خود، قرآن میں بھی، یعنی ایک قرآن بذات خود ایک اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس میں ہر سائنس کی معجزہ اور مثال موجود ہے۔ جس طرح بایولوجی کے بارے میں اور ایسٹرونومی کے بارے میں اور مختلف قسم کی سائنسز کے بارے میں قرآن کے اندر واقعات، حیرت انگیز واقعات لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح بذات خود قرآن بھی ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے، حیرت انگیز کتاب جس کے الفاظ کا تناسب آپس میں، کہ کتنے الفاظ
کس طریقے سے استعمال ہوئے, کتنے حروف کس طرح استعمال ہوئے, اگر آپ ان تمام کو کیلکولیٹ کرنا شروع کریں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج کا ماڈرن سپر کمپیوٹر بھی اس طرح کیلکولیٹ کر کے الفاظ کا تعین نہیں کر سکتا تھا, الفاظ کی تعداد مرتب نہیں کر سکتا تھا, جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں الفاظ کو اپنی جگہ پہ متعین کیا ہے. ان الفاظ کی تعداد ہی اگر آپ گن لیجئے تو وہ کمپلیکس میتھمیٹیکل ایکویشنز بن جاتی ہے. یہ بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ نے جو پورا نظام کائنات کا پیدا کیا ہے, جو کہ حساب رکھا ہوا ہے باریک, جو پورے آربٹس چل رہے ہیں, ستارے اور کائناتیں جس پر کام کر رہی ہیں, رائٹ ڈاؤن ٹو کہ قرآن پاک کے اندر جو الفاظ جتنی تعداد میں متعین کیے گئے ہیں, جس طرح صورتوں کی ترتیب رکھی گئی ہے, اور پھر یہ ہمارے دین کی اساس بن جاتی ہے. جب مسلمان قرآن میں غوطہ زن ہوتے ہیں, جب مسلمان قرآن سے وزڈم حاصل کرتے ہیں, تو پھر دنیا کی فزیکل ورلڈ کی کوئی سائنس, کوئی نالج ایسی نہیں ہوتی جو مسلمانوں کے آگے اپنے خزانے کھولنا نہ شروع کرتے. ہمارے بزرگوں نے اس کو قرون اولیٰ میں ثابت کر کے دکھایا ہے. وہ ہمارے بزرگ تھے, اس لیے وہ دنیا پر حکومت کرتے تھے کہ وہ حامل قرآن ہیں. آج ہم خوار اس لیے ہیں کہ ہم تارک قرآن ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اپنے بزرگوں کی اور حیرت انگیز داستانیں اور واقعات آپ کو سنائیں گے.